ہیں یا نہیں؟ دیوبند اور بریلی والے ہیں؟ ارے اس ایک پلڑے میں امام بھی آگے، ولی بھی آگے، پیر بھی آگے، اجمیری اور اجمیری بھی آگے، اور ایک پلڑے میں اہل حدیثوں کے امام محمد الرسول اللہ آگے۔ اب آؤ فیصلہ کرتے ہیں، تم نبی کو بڑا مانتے ہو یا ہم نبی کو بڑا مانتے ہیں؟ ہم نے محمد پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی قسم ان نظروں میں کسی اور کی صورت سجتی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہماری نماز محمدی، ہمارا نکاح محمدی، ہم حلالہ کرنے کروانے والے نہیں، ہماری طلاق محمدی، ہمارا ایک ایک عمل۔ وہ دلیل کوفہ اور بغداد کی گلیوں سے نہیں لاتا، وہ دلیل محمد الرسول اللہ کی حدیث سے لاتا۔ ہم نبی کو عام مقام نہیں دیتے، عام آدمی کے اس جملے سے یہ عام مسلمانوں کو شکار کرتے، وہ بھی بڑے گستاخ نے نبی نو شان نہیں دیتے۔ ارے جو شان اہل حدیثوں نے محمد کریم کی مانی ہے، رب محمد کی قسم دھرتی پہ کسی اور نے مانی نہیں ہے۔ تم نبی کی حدیث آنے کے بعد کہتے ہو حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، بابا جی نے مور نہیں لگائی، اور ہم کہتے ہیں ایک طرف حدیث محمد ہو اور ایک طرف کائنات ہو، کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی حدیث سے روح گردانی نہیں کی جا سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان رکھتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی یہ شان تو ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے نبی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے نہیں لگائے جا سکتے، یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ نبی کو کائنات میں تصرف کرنے کی اجازت ہے، جو چاہے کریں، جو چاہے جس کو عطا کریں۔ خدا دا پھڑیا، سننا، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کفر کا شعر ہے، یہ کہنے والا کافر ہے۔ ارے جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کے بارے میں امام الانبیاء کہ کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ دیا، تو آسمان والا قرآن اتار دیتا ہے لیس لک من الامر شیء، اختیار تیرا نہیں ہے، اختیار عرش والے اللہ کا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ اے نبی یہ تیرے سامنے آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تو ان سے راضی ہو جائے، اور سنو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ فاسق لوگوں سے پھر بھی راضی۔ خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ان سے راضی ہو بھی جائے میں پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ معافیوں کی درخواست کرو گے اللہ نے اس درخواست کو قبول کرنا۔ مالک کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اب سوچئے، سوچو، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، کیوں ٹیلی ویژن کا بٹن آن ہو مشرق اویس قادری ناچتا ہوا آتا ہے، پکارو یا رسول اللہ۔ ارے سنو، یہاں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اے نبی ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی درخواستیں دے گا، معافیوں کے سوال کرے گا، رب نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ مختار کل کون ہے؟ اللہ، مدد کرنے والا اللہ۔ جب رسول کی دعا اور درخواست تک اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ حال ہے تو پھر اور کون ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہو؟ یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کا کہا ٹال نہیں سکتا۔ ارے یہ تو نبی ہیں، بہت اونچی شان والے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں سید محمد یمنی کا ایک چھوٹا سا ننگا بچہ مادر زاد ولی، جمدی ولی، وہ جمدہ ولی باہر آیا، اپنے باپ کے کاتب سے کہا لکھ فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، لسٹیں تیار ہونے لگی جنتیوں کی، انہیں لکھنا شروع کرتا۔ اس نے کہا اچھا چل ایک کھیڑ موگی اگلی کھیڑ شروع کر، فلان فی النار، اب فلاں جہنمی ہے، اب جہنم کا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے نہ لکھا، اس نے پھر کہا لکھ، اس نے نہیں لکھا، اس نے پھر کہا لکھ۔ جب تیسری باری پیر کی بات نہ مانی اس نے کہا انت فی النار، کوئی اور جاوے نہ جاوے تو پکا جہنم میں جائے گا۔ وہ کہتا بابا میں رول گیا،
اٹھا بھاگا، بڑے پیر صاحب کے پاؤں چھوئے، حضرت مارا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے چھوٹے یہ ننگے مادرزاد ولی نے باہر آ کر جنتیوں کی لسٹ بنائی۔ میں نے کہا اچھی ہے، میں نے بنا دی۔ جب اس نے جہنمیوں کی بنانی شروع کی، میں ڈر گیا کہ ہمیں کوئی غریب ماریا نہ جاوے، تو میں نے نہیں لکھا، اس نے مجھے ہی کہہ دیا انت فی النار۔ تو اس کے باپ نے کہا اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو ہم بدل نہیں سکتے، وہی ہوگا جو اس ننگے مادرزاد نے کہا ہے۔ تیری مرضی ہے، ایتھے سڑ لا یا اوتھے سڑ لا، یہاں کی آگ برداشت کر یا وہاں کی آگ برداشت کر، تجھ پہ چھوڑا ہے۔ کہتا نا جی او ڈھاڈی ہے، میں نے ایتھے ہی ساڑ لو۔ آگ جلائی اور اس نے چھلانگ ماری اور مر گیا۔ اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، آسمان والا وہی اتار دیتا ہے، جس کو رب نے حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے؟ جب تغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنا ہے یا عرش والا۔ یہ کون ہے جس کی بات ٹالی نہ جا سکے؟ وہ ایک اللہ ہے جو فیصلہ فرما دے۔ رب کے فیصلے آخری فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نہیں، تم نے کہا ماننا ہے۔ کہتے ہیں پیر اولاد نہیں دے سکتے، پیر یہ نہیں کر سکتے، پیر بچے نہیں دے سکتے۔ سنو، جبرائیل علیہ السلام آئے مریم کے پاس علیہ السلام اور کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینا چاہتا ہوں۔ جب جبرائیل لڑکا دے سکتے ہیں تو پیر غوث پاک لڑکا کیوں نہیں دے سکتے؟ جب جبرائیل لڑکا دے سکتے ہیں ڈولے والی سرکار کیوں نہیں دے سکتی؟ جب بابا جی پیر جبرائیل علیہ السلام بچہ دے سکتے ہیں، بلے شاہ کی دربار سے کیوں نہیں مل سکتا؟ انبیاء جب یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کر سکتے ہیں تو ہمارے اولیاء تو ان سے اعلیٰ ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ آئیے جواب سنیے، اس آیت میں عیسیٰ بن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا معجزے کا ذکر ہے، اور یہ پوری تاریخ انسانی میں اکیلا واقعہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ کا وہ بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کر اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جبرائیل بیٹے دیتا ہے سخت گمراہی ہے۔ کیا کوئی آج کماری یہ دعا کر سکتی ہے؟ آج کوئی کماری غیر شادی شدہ یہ دعا کر سکتی ہے اے جبرائیل مجھے بیٹا دے؟ سب جانتے ہیں ملک الموت روح کا فرشتہ آ کر قبض کرتا ہے۔ کیا ائمہ اہل سنت نے ملک الموت کو پکارنے کی تعلیم دی ہے کہ جناب ٹھہر جاؤ، ہمیں ابھی اس سے بڑی ضروری کام ہے، اس نے وصیت لکھنی ہے، ٹھہر کے آ جانا؟ کیا کبھی اس فرشتے کو پکارا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام روح الامین اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں لے کے اترتے ہیں، برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ اور عائشہ پوچھ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کہوں؟ آپ تعلیم دیتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور پتہ ہے رحمتیں لے کر کون آیا؟ جبرائیل۔ رحمتیں کون لے کر آیا؟ اللہ کے فرشتے۔ تو کیا نبی نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی یا ائمہ اہل سنت میں کسی نے یہ دعا سیکھی سکھائی کہ وہ فرشتوں کو پکارنا شروع کر دے اے روح امین تم رحمتیں برکتیں لے کر آئے ہو ہمیں بھی دے دو؟ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تم ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ تم بار بار کیوں نہیں آتے؟ زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم میں یہ آیت نازل کر دی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی حکم کے بغیر نازل۔ ارے وہ فرشتے جس کو تم سمجھتے ہو یہ بیٹے دیتا ہے وہ تو اس دھرتی پہ اللہ کے حکم کے بغیر نازل بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچئے جو مخلوق اپنی مرضی سے اس زمین پہ آ نہیں سکتی وہ کسی کو بیٹا کیسے دے سکتی ہے؟ قبر پرستوں کی ساتویں دلیل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کچھ مانگ، انہوں نے عرض کیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ نے کہا کچھ اور، کہا نہیں بس یہی آخری سوال ہے۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں تبھی تو ربیعہ سے کہا جو مانگنا ہے مانگ، مختار کل ہے نبی سے جو مانگو گے عطا ہو جائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا سارا معاملہ نبی کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس پہ کچھ کہنے سے پہلے اس ظلم کے جملے پہ غور کرو، اگر سب کچھ نبی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے روک لے تو بتائیے پھر ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی؟ یہ